رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی سے جو ہمیں یہ بتائیں گی اور بتاتی رہتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ان چیزوں کی، بٹ وہ ہمیں بتائیں گی، سمجھائیں گی کہ کس طرح سے اپنے نیوٹرینٹس کو بالخصوص ان دنوں میں جو کہ رمضان کے ایام ہیں اس میں بیلنس کر کے ہمیں چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کہ آج کل پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے، ہم تو بچپن سے روزے ہی رکھنے کا کانسیپٹ سیکھتے تھے، سنتے تھے، اللہ نے ہمیں دیا یہ کانسیپٹ، مگر اب یہ پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی نیوٹریشنسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں۔ یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وی ہیو زینب گوندل ود اس۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ مجھے وہ نیوٹریشنسٹ بہت امپریسو لگتی ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بات کا اثر ہی تب ہوتا ہے جب آپ خود اس چیز کو کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سو وی آر ان سیف ہینڈس۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ویری بریفلی فوڈ نیوٹریشنسٹ میں نے آپ سے آف ریکارڈ بھی پوچھا تھا، بٹ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دس از اے نیو ورڈ، سو وی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل اس کہ کیا ہے یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کیا ہے؟ فوڈ ٹیکنالوجسٹ بہت پرانی ڈگری ہے اور بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ اس میں کام کیا ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے فیکٹریز ہیں، فوڈ فیکٹریز ہیں، جتنا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، پروڈکشن جو ہو رہی ہے ہمارے فوڈز کی، جیسے بہت سارے برانڈز ہیں وہ فروزن فوڈز بنا رہے ہیں، یوگرٹس بنا رہے ہیں، ملکس بنا رہے ہیں، ایون روٹی بھی اب ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہے پروسیسڈ فارم میں، ہم صرف شاپ پہ جا کے اس کو بائی کر کے گھر لے آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو جو لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں ان کو فوڈ ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمیں فارم سے فوک تک جو پروسیس ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے ہینڈ میں ہے۔ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ہم نے فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے حوالے کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں جو کھانا ہے، یعنی آپ کے ایگزیکٹلی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کیا ہوا ہے۔ پھر ہم فوڈ کی بیک سائڈ پہ دیکھتے ہیں ہمارے نیوٹرینٹس کاؤنٹ اور وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا پیچھے جتنا بھی آرگنائزڈ ہوتا ہے وہ نیوٹریشن، ڈائٹیشن اور کولیبریشن سے بنتا ہے۔ مجھے پہلے میں نے ڈائٹیشین کی ڈگری کی، لیکن اس کے بعد آئی فیلٹ کہ کچھ کمی ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ فوک سے جب اندر جا رہا ہے تو اسٹمک میں کیا پروسیسز چل رہے ہیں، لیکن مجھے یہ پروسیس جاننا تھا کہ پیچھے سے وہ بن کے کس طرح سے آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ کھا تو سب کچھ لیتے ہیں لیکن اس کو جاننا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فوڈ نیوٹریشنسٹ بننے کے بعد، فوڈ ٹیکنالوجسٹ بننے کے بعد زینب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پروسیسڈ فوڈ نہیں کھاؤں گی۔ آئی ٹرائی، جیسا ہمارا لائف کہہ لیں کہ پروسیس ہے یا سیشن ہے، ہم چھوڑ بالکل نہیں سکتے، ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی پریفر کہ میں ہیلدی چیزوں کی طرف آؤں اور انہی آپشنس کو آپٹ کر رہی ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کو وہ کھانی پڑ جاتی ہے۔ جیسے بیکری پروڈکٹس ہیں، آئی نیور ریکمینڈ، کتنے بھی کلائنٹس ہوں، جو بھی ہو، ایون میں سراؤنڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں، آئی ڈونٹ فیل لائک کہ آپ بیٹھے ہوئے کہیں بھی لیکچر دینا شروع کر دیں، لیکن دس از دا ون تھنگ جس میں بات کرتی ہوں کہ اس کو پلیز اوائڈ کریں۔ ہماری بیکری آئٹمس ہوتے ہیں، بیکری اور پروسیسڈ جو بھی چیز ہے، اور موسٹلی آج جب ہم گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے 90% چیزیں جو ہیں وہ پروسیسڈ ہیں۔ اینی وے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، جان چکے ہیں، مگر وہی والی بات ہے کہ ہم جاننے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے مارننگ واک کتنی اچھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایکسرسائز کتنی اچھی ہے، بٹ وہی والی بات ہے، کوئی ذرا سا لوز کر لیتا ہے ویٹ، وی کیپ آسکنگ اچھا کیا ہے، اچھا پھر وہ جب وہی چیزیں بتاتا ہے نا جو نارمل ہمیں پتہ ہے، وہ کہیں اچھا ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو بہت سارے کلائنٹس جب آتے ہیں تو وہ آلریڈی ڈائٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کبھی کسی اور سے لے لیا، کبھی کسی سے لے لیا، لیکن وہ نیکسٹ ڈائٹیشین کے پاس صرف کیا پوچھنے جاتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ایزی بتا دے، شاید یہ کچھ یہ بتا دے کہ میں برگرز، پیزاز اور فاسٹ فوڈس کھا کے تو میں سلم ہو جاؤں۔ اب جیسے ہی رمضان جب آ رہا ہوتا ہے، رمضان سے پہلے ہی پلاننگز شروع ہو جاتی ہیں، ہم ڈائٹ چارٹس بنانے شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہاتھ تھک جاتے ہیں بنا کے لوگوں کے، لیکن جب ہم ان سے رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی ملتے ہیں
اس میں ایک اسٹوری ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری ایک کلائنٹ تھی, بڑی تھی انتھوزیاسٹک کہ تم جو ہے نا مجھے ڈائٹ پلان بنا کے دو. میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا تھا, بزی شیڈیول چل رہا تھا, تو خیر میں نے ان کو رات 3 بجے بنا کے دیا کہ چلو یار ایک بندہ کرنا چاہتا ہے, رمضان ہے تو ضرور دوں. میں ان سے ملی 25 روزے کی افطاری میں. اچھا. اور میں نے انہیں دیکھا کہ جس چیز سے میں نے انہیں منع کیا ہوا تھا وہ وہی سب پلیٹ میں رکھ کے کھا رہی تھی. اور I was so shocked کہ یار ایک بندہ اتنا ریڈی ہو ایک چیز کے لیے, کرنا چاہ رہا اور وہ یہ کام کر رہا ہے, تو پھر اب کیسے چلے گا. ایگزیکٹلی. ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن پلاننگ ہماری صرف سحری کی حد تک چلتی ہے. افطار میں جب ہم آتے ہیں ہم فاسٹ فوڈز اور فرائیڈ فوڈز دیکھ کے ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے. نہیں بنا ہی خود رہے ہوتے ہیں تو نیت کہاں ظاہر ہے, جب بنے گا تو پھر کھائے بھی جائے گا. اچھا زینب, چلیں کمنگ ٹو سحری اینڈ افطار, آپ بہت سارے لوگوں کو ڈائٹ پلان دیتی ہوں گی. ہمیں ظاہر ہے جب بھی آپ کسی ایک بندے کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا جو بھی اس کا وہ ہوتا ہے, مگر ایک جنرلائزڈ اگر ہم آپ سے ایک ڈائٹ پلان مانگیں فار لائک جنرلی کسی بھی شخص کے لیے, تو کیا وہ آپ کیا بتانا چاہیں گی سحری سے افطار تک کی ہمیں بتا دیں. بالکل, لیکن اس میں افطار سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. بالکل. افطار جو ہے وہ ہمارے 15-16 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد ایک وہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ایک خوشی یہ ہے ایک قیامت میں ہوگی. وہ خوشی ملتے ہی ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, کھانے کی خوشی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ مکس اپ کر دیتے ہیں. اب اس ٹائم پہ ہمارے ٹیبلز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں شربتوں سے, ڈفرینٹ کلرز کے. اب ایک دم جب اپنی باڈی میں ہم میٹھا ڈالیں گے تو میٹھے کی بھرمار ہو جائے گی, ہم کھا کچھ نہیں سکیں گے, باڈی میں انرجی بالکل نہیں جائے گی. اور میٹھے سے جو انرجی جاتی ہے وہ فار ٹائم بینگ ہوتی ہے میکسیمم آدھا گھنٹہ. اس کے بعد آپ جو ہے واپس جو ہے وہ اسکوائر 1 پہ آ جاتے ہیں, 0 ہو جاتا ہے بالکل. اس کے لیے آپ کریں کیا, کیلوریز آپ نے لے لی, کیلوریز ایگزیکٹلی ہم انہی شربتوں سے جو ہے وہ 1500-1600 کیلوریز صرف پینے سے لے جاتے ہیں. کھانا تو ایک الگ بات ہے, پھر ہم ویٹ لاس کی بجائے ویٹ گین کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سمپل ورڈز میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ فروٹ چاٹ کھائیں, یا اگر آپ نے زیادہ 10 کلو تک اگر لوز کرنا ہے تو ایک فروٹ کھائیں, فروٹ چاٹ بھی نہ کھائیں. اچھا. لیکن اگر 3-4 کلو یا 5 کلو کرنا ہے تو فروٹ چاٹ بیسٹ ہے, ہم لے سکتے ہیں. لیکن اس میں میٹھا نہیں, آپ 10 kg کا بتا دیں پلیز. اچھا, ایک فروٹ کھانا ہے, کوئی بھی ایک فروٹ لے لیں, کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں. جس میں بنانا کو پلیز اوائڈ کر دیجیے گا, لیکن چینی نمک اوپر نہیں ڈالیں گے, جو اس کا اوریجنل ٹیسٹ ہے اس کو انجوائے کریں گے. شربت اب لوگوں کی یہاں میرے ساتھ لڑائی بھی اکثر ہو جاتی ہے کہ میں تو فریش جوس پی رہا ہوں, فریش جوس پی رہا ہوں, اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو. فریش جوس میں فائبر سارا نکل چکا ہے, ٹھیک ہے, صرف شوگرز رہ گئی ہیں پیچھے, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ ایک اور فروٹ کھا کے انرجی اور فائبر ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ چنا چاٹ یا تو ہم جو ایون میں بھی کبھی پریفر کرتی ہوں کہ میں جوسز پیوں, اورنج جوس مجھے بس بہت پسند ہے, تو آپ یہ ریکمینڈ کریں گی کہ اورنجز جو ہم نے وہ 5-6 اورنجز نکالا جوس, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اورنج کھائیں. ایگزیکٹلی, فائبر اور ہر چیز فائبر بالکل. اور ہمارا جو ہم بات کرتے ہیں وائٹامن سی لے رہا ہوں, وائٹامن سی کھا رہا ہوں, وائٹامن سی کھا رہا ہوں, وہ وائٹامن سی جو ہے اس کو پرزرو کر کے باڈی تک لے کے جانا بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, جوس جب بنا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ کوئی اڈلٹرینٹس کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ سارا فلش آؤٹ ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, آپ کی باڈی میں نہیں جاتا. جب آپ اورنج چھیل کے کھاتے ہیں, ایک تو وہ فائبر آپ کی باڈی میں جاتا ہے, دوسرا وائٹامن سی پروٹیکٹڈ ہے ان لیئرز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, وہ ویسے ہی باڈی میں جاتا ہے, وائٹامن سی بھی ملتا ہے, فائبر بھی ملتا ہے, ایون اسکن گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے. جوسز سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلاٹنگ بھی ہو جاتی ہے. بلاٹنگ کا ایشو ہی یہ ہے کہ ہم نے جب ہم کھاتے ہیں ہم میکسیمم 2-3-4 کھا لیتے ہیں, جوس میں 5 سے 6 ایک گلاس میں جاتے ہیں, اور وہ پینے کے بعد بھی ہمارا کچھ نہیں بنتا ہوتا ہے, گرک گرک گرک. اچھا, اور کیا ہے, واٹس نیکسٹ؟ اچھا جی, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اگر آپ نے 10 kg تک لوز کرنا ہے تو کوئی ایک فروٹ ہر روز کوشش کریں چینج ہو, اور اوائڈ کریں بناناس کو, بیکاز اس میں ذرا زیادہ شوگر ہوتی ہے. آل رائٹ.
سو یہ تو ایک فروٹ آگے چلے نا, فروٹ پہ تو بات ختم نہیں ہوگی. اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک دودھ کا گلاس لے لیں, اچھا, جو کہ لو فیٹ ملک ہو. لو فیٹ ملک بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 2 بار دودھ کو گھر میں بوائل کریں, اوپر سے بلائی ریموو کریں, وہ لو فیٹ ملک ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. ایک دودھ کا گلاس ہو جائے گا, اس کے ساتھ آپ 2 کھجوریں کھائیں. جو دودھ ابالنا ہے یہ وہ والا تو نہیں ہے نا جو ہمارے ڈبوں میں آتا ہے؟ نہیں, جو دوسرا والا دودھ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اگر ڈبے والا استعمال کرنا ہے تو وہ لو فیٹ. دودھ بھی اگر ہم بادام کا ملک شیک بنا لیں, بادام ڈال کے یا کچھ اس طرح, آپ بادام ساتھ کھا لیں. نٹس میں دے رہی ہوں کیونکہ بادام جب دودھ کے ساتھ مکس ہوتے ہیں نا, پھر ہمارا دل کرتا ہے ہم کھجوریں بھی اندر ہی ڈال دیں, تو وہ موٹا کرتا ہے. اچھا, واقعی میں ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ یہ بات, کھجور اندر ڈال جائے گی, چینی نہیں ڈالتے نا, لیکن کھجور جو ہے جب دودھ کے ساتھ ملتی ہے, ایک کولیبریشن جب ان کی ہے مکسنگ میں, تو وہ موٹا کر رہی ہے. کیونکہ دودھ بھی چینی ہے, کھجور بھی چینی ہے, چاہے نیچرل ہیں دونوں, لیکن جب وہ ملتی ہیں تو وہ بائی دی اینڈ موٹا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو. ہم ویٹ اتنا لاس کرنے کا پلان کر رہے ہیں, تو اس میں ہم جو ہے ہینڈ فل آف نٹس کھائیں گے. ایگزیکٹلی, ہم ہینڈ فل آف نٹس کھائیں گے, جس میں ہم جو ہے وہ 2 بادام, 2 اخروٹ, 2 پستے, 2 کاجو کھا سکتے ہیں. کاجو جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں, لیکن ہینڈ فل کا مطلب اتنے ہی ہونے چاہیے. ہینڈ فل میں تقریباً کوئی 10 آ گئے. ایگزیکٹلی, 10 نٹس لے لیں, 2 کھجوریں لے لیں, 1 دودھ کا گلاس, 1 فروٹ. ٹھیک ہو گیا. آپ اس ٹائم کے لیے بالکل فل ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, اس یہ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھیں. کتنی بے رونق آپ نے زندگی کر دی ایک دم سے. دیکھیں, ویٹ اگر آپ 3 سے 4 کلو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ پکوڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں. پکوڑے لیکن کون سے ہوں گے؟ بیسن والے نہیں ہوں گے. کسی بھی سبزی کے جیسے بینگن کے ہوتے ہیں وہ آپ بنا کے کھا سکتے ہیں. تو بینگن کے پکوڑے پہ بیسن تو لگے گا, تھوڑا سا بیسن لگے گا, لیکن جو ہم دوسرے پکوڑے بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ, ایگزیکٹلی, وہ بہت زیادہ بیسن ہوتا ہے. بیسن کا بیسک لا یہ ہے کہ وہ آئل زیادہ ایبزارب کرتا ہے. ہم نے آئل کو اوائڈ کرنے کے لیے ویجیٹیبل جو ہے اس کو لے کے, ہری مرچیں, پالک, ایگزیکٹلی, اور باقی آلو, کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا بیسن کم سے کم ہو. ویجیٹیبلز جتنی زیادہ آپ کر لیں, اس کے پکوڑے آپ کھائیں 3 سے 4. ٹھیک ہو گیا, وہ کھا سکتے ہیں. آئیں جی. اچھا جی, یہ ہم نے ایک فروٹ بتایا, آپ نے ایک دودھ کا گلاس بتایا, ساتھ ہینڈ فل آف نٹس ہو گیا. اب آپ نماز پڑھنے چلے جائیں, واپس آگے. اب واپس آ کے ویسے ایک بات ہے, یہ میں اپنی بہنوں کو جو خاص طور پہ دیکھ رہی ہیں, ایک بات ہے, اگر آپ نے گھر میں ایسا انتظام کر دیا کہ آپ ڈائٹ کریں, آپ سوچیں کتنے مشکلوں سے بچ جائیں گی آپ. کچن میں نہ پکوڑے بنانے پڑیں گے, نہ فرائی کرنا پڑے گا کچھ, ہر چیز بس دودھ کا گلاس ڈال کے دودھ. ہاں بالکل ریڈی ہے. ہم اصل اپنی زندگی کو خود مشکل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل نہیں بنایا, ہم نے خود اس کو مشکل بنایا. وہی والی بات ہے زینب, کہ جب ہم آقا کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, ہمیں کھجور نظر آتی ہے, ہمیں زیتون نظر آتا ہے, ہمیں وہ کیا کہتے ہیں دودھ نظر آتا ہے, روٹی جو کی نظر آتی ہے, اور اس کے ساتھ نمک, یہ کچھ, یہ 2 سمپل. ہاں دیکھیں کتنی سمپل ہے اور ہیلدی کتنا ہے. اگر ہم ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کھائیں تو وہ ثواب بھی ہمیں ساتھ مل رہا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں. رات کو جو ہے روٹی کھائیں گے, روٹی کھائیں گے 6 انچز کی. 6 انچز. اب موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں 6 انچز. ہاں, ہمارے ہاتھ کا سائز جو ہے یہ 6 انچز بن جاتا ہے. آلرائٹ. یہ روٹی آپ کھائیں, اس کے ساتھ سالن جو ہے وہ آپ دال لے سکتے ہیں, گوشت لے سکتے ہیں, کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آئل جو ہے وہ اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. وین یو سیڈ, میں آئل کے اوپر بھی آتی ہوں, بٹ وین یو سیڈ 6 انچ کی روٹی, تو یہ ایک ہی کھانی ہے, ایک ہی کھانی, اور یہ کس آٹے کی کھانی ہے؟ یہ آپ رات کے ٹائم کسی کی بھی کھا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. رات ٹائم آپ کسی بھی آٹے کی کھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم زیادہ چینج لے آئیں گے لائف میں تو کوئی فالو نہیں کرتا. اچھا, ویسے میں جب ڈائٹ کرتی ہوں تو آئی ہیو جو کی روٹی. جو کی روٹی پریفر کرتے ہیں ہم, بیسن کی روٹی دیتے ہیں, اس کے ساتھ ایون دیسی گھی بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آئل کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. نہیں. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا بیسن, اب یہ ہم بیسن کے پکوڑوں سے اوائڈ کر رہے ہیں, اس لیے سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, اس لیے کیونکہ بیسن اگر آپ فرائی کر لیں گے تو وہ ایبزارب کر لے گا. بٹ ادروائز بیسن نہیں کرتا. نہیں, بیسن کی روٹی بہت اچھی ہیلدی اور طاقت دیتی ہے آپ کو. اب جو کی روٹی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے. بیسن کی روٹی میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سارا کچھ اندر ہی ڈلوا دیتے ہیں ہم کلائنٹ سے, جیسے پیاز ہے, نمک ہے, گرین مرچیں ہیں. ایگزیکٹلی مسی روٹی جیسے ہوتی ہے, لیکن اس میں آئل جو ہے وہ اوپر نہیں لگے گا, وہ پکنے کے بعد لگے گا, اور وہ دیسی گھی لگے گا. ایگزیکٹلی, وہ دیسی گھی یا آلیو آئل کا ٹی اسپون جو ہے وہ آپ اوپر رکھ دیں گے, وہ آپ کا. دیسی گھی اور آلیو آئل میں if I have to choose what?
देसी घी। ओह गुड, आई लव इट, जबरदस्त। देसी घी बेसिक ये देखें कि आपने खुद तो बनाया है एटलीस्ट, अगर बाहर से नहीं भी ले रहे तो एटलीस्ट खुद तो बनाया है, पता है वो कैसे बन रहा है। और अगर आपने एक बार देसी घी तो देसी घी है, एग्जैक्टली। ऑलिव ऑयल फिर टू पॉइंट 1 में आऊंगी, प्रोसेस तो है ना, हमें नहीं पता कि उसकी प्रोसेसिंग कहाँ से हो रही है, ओरिजिन क्या है, क्या हो रहा है, लेकिन स्टिल as compared to the cooking oil they are that we have best. available is it's as compared absolutely best. ये बहुत अच्छा है। सरसों का तेल में भी लोग खाना बनाते हैं, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है, और कोकोनट ऑयल में भी कोकोनट ऑयल में भी बनाते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल आई प्रेफर कि आप सुबह उठते ही कोकोनट ऑयल का जो 1 कप होता है छोटा सा, उसको मुंह में डाल के अगर उसके गार्गल्स करें तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेट लॉस बहुत अच्छा कराता है, और उसके साथ जितने मुंह के जर्म्स होते हैं उनको मार ये देता हमें है। एक और भी हमारी बहन आई थी, उन्होंने भी बताया था। अच्छा, और उसमें ये तो होता है कि जो कोकोनट ऑयल होता है इससे अच्छा वेट लॉस होता है, वेट लॉस gargles होता है, करने से। एग्जैक्टली वेट लॉस होता है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आपकी बॉडी में भी जा रहा होता है। अच्छा। सारे का सारा बाहर थोड़ी निकल जाता है, कुछ ना कुछ अंदर भी जाता है और वो जाके वेट लॉस कराता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो हैं और वो बंद मॉर्निंग कितनी देर वॉक के लिए करना है इसको, गागल्स जो हैं ये? 3 से 4 मिनट बहुत है। शुरू आप जो करें वो थोड़ा सा लेके, ब्रश लोग 1 मिनट से ज्यादा नहीं इसीलिए करते, तो आप डेंटिस्ट के पास लाइनें लगी हुई है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग हम ये कर लेंगे कि हम 30 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा लेके करेंगे प्रैक्टिस, ताकि फर्स्ट डे ही हम वॉमिट ना करने लग जाए। 30 सेकंड से इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो उसमें मैनेज हो जाएगा। अच्छा जी, तो रोटी का आपने कहा मिसी रोटी हो जाए या किसी भी आटे की हो जाए, रात को रोटी आप ले, रात रोटी आप और रोटी के साथ सालन है, सालन ले सकते हैं। एनीथिंग एल्स फॉर दिस इफ्तारी? नहीं, That's it. खत्म हो गई कहानी जी, पैक करें, आ जाए अब हम सो अगर गए। रात अब आप हम उठते हैं सो सहरी रहे के हैं लिए। हाँ, तो ठीक है, हाँ, अगर आप रात जाग रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है रात जागने का, ठीक है, हाँ, वो और तो रात है। जागने का बहुत सारे लोगों में ये भी होता है जो कुछ इफ्तारी का बचा हुआ है ना, मैं वो सब रात में बैठ के और खाऊंगा। लोग बिलखुसूस जागते हैं, एक्टिव होते हैं इसलिए कि हमने वो खाना जो है वो पूरी रात खाना है। ये प्लीज ना करें अपने साथ ज्यादती। ज़ैनब इसलिए नहीं है, उसका रीजन ये है कि लो फिर हम खाएंगे कब? सारा दिन तो खाना नहीं है, तो यही तो टाइम है खाने का। अच्छा बस जी, लोगों ने जो है ना वो, अच्छा अगर आप नहीं सो रहे, हमारे यहाँ लोग कुछ ऐसे, हम लोग 2 कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, Exactly. और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए एग्जैक्टली वो खा खा के अपने, फिर वो उन पे नजर भी आता है ना, हाँ, ये तो उनमें है। नजर आ रहा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप नहीं सोए हाँ। तो आप रात में एक फ्रूट का इस्तेमाल करें। अच्छा। 1.5 हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना, वो 12 बजे के करीब जो है वो आप इस्तेमाल कर ठीक लें। है। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि रात 2 बजे से आप अपनी सहरी जो है वो शुरू कर लें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके। एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा खाते रहे जो है, ताकि 3:30 पौने 4 बजे तक जो है वो आपका 4 जो भी टाइम हमारा चल रहा है, तब तक आप आहिस्ता आहिस्ता खाना खा भी लें और उसको हजम कर लें, ताकि आप आराम से सो सकें। ठीक। हमारे बहुत सारे लोगों में रमज़ान में मसला ये भी आ रहा होता है कि हम सहरी आखिरी मिनट तक करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हमारा मजहब कहता है हमें करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। अच्छा। हम रोटी आखिरी मिनट तक खा रहे होते हैं, उसके बाद चाय भी पीनी होती है, दही भी पीनी होती है, पानी भी सब कुछ ऊपर नीचे, दही, एग्जैक्टली, चाय, अंडा, सब करके, और उसके बाद हम सो नहीं पाते क्योंकि हमारी बेली बहुत फुल होती है, हमें नींद नहीं आ रही होती। इसमें हम करेंगे क्या कि रात 2 बजे से जो है वो हम स्लो एंड स्टडी पहले अपनी रोटी जो है वो खाएंगे, सहरी में हम रोटी ही खाएंगे। ठीक है। आप इवन पराठा ले सकते हैं, लेकिन पराठा वही होगा रोटी पकने के बाद ऊपर देसी घी लगेगा। ठीक है। पराठा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाएं, मैं तो जिसको भी कहती हूँ वो छोड़ दें। यानी पराठा ये तवे के ऊपर आप नहीं खाना, नहीं उतारने के बाद। ओके। उसके साथ आप अंडे का इस्तेमाल करें। एक अंडे में बहुत सारी सब्जियां डालें, एक अंडा ले लें और बहुत सारी सब्जियां डालें उसमें। सब्जियों में आप इवन जो है ये गोभी हो गई, आपकी प्याज हो गए, हर चीज, शिमला मिर्च सब डाल लें, एग्जैक्टली गाजर सब डाल लें। सिर्फ जो है हमारे यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो टमाटर और पालक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब जो है वो पालक, तो मतलब ये है कि सब्जियों के अंदर 1 अंडा डाल लें, सब्जियों में 1 अंडा डाल लें, एग्जैक्टली, कि प्रोटीन भी हो जाए, वेजिटेबल भी हो जाए, हमारे कार्ब का पोर्शन भी कवर हो जाए। हम एक खाना सब कुछ है, मगर छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन हेल्दी खाना। ऑल राइट, सो वी गॉट। अच्छा, मेरे जहन में पता है क्या चीज़ फंस गई है तो इस वक्त रोज़े का टाइम, मगर रोज़े में तो खाने की वजह से ज़्यादा दिल चाहता है, मिस्सी रोटी फंस गई है मेरी। मैं तो मिस्सी रोटी जो है वो एक इतनी एक्साइटिंग चीज़ है कि रमज़ान में अगर हम खाते हैं, अच्छा लोग फिर कहते हैं प्यास बहुत लगती है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती अगर हम उसको तरीके से खाएं। सही। मैं ये रिकमेंड करती हूँ 2 बजे आप खाना शुरू करें, 2 से 2:30 बजे तक आप आहिस्ता आहिस्ता च्यू करके
روٹی کھائیں, اپنا انڈا کھائیں, اپنی وہ سبزیاں جو ہیں وہ ساری کھائیں, اس کے بعد کھانے کے ٹیبل سے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نوافل پڑھیں, رمضان اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دیا ہے, قرآن پاک پڑھیں, اپنا ٹائم ادھر بھی لگائیں, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کریں. اس کے بعد 3 بجے واپس آ جائیں کھانے پہ. 3 بجے کھانے پہ واپس آنے کے بعد ایک بھر کے باؤل جو ہے وہ دہی کا لیں. دہی میں جو ہے آپ اس کے ساتھ پانی کے گلاس میں چیا سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں, تب ملنگے کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیا سیڈز کو پانی میں ڈال کے, پانی میں ڈال کے, اچھا وہ چیا سیڈز بھی پھول جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, چیا سیڈز بھی پھول جاتے ہیں, دونوں پھولتے ہیں, تو ملنگا بھی چیا سیڈز بھی. اس کے ساتھ دہی جو ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے الگ سے. یہ دونوں جو ہیں, ایک تو فائبر ہے, گڈ پروٹین ہمارے اندر گیا, گڈ فیٹس گئے, ہماری باڈی لانگ ٹائم کے لیے جو ہے وہ فیلنگ آف فلنس میں رہے گی, بھوک ہمیں نہیں لگے گی. اور چائے شائے ریکمینڈ کریں گے؟ اس کے بعد چائے بھی پیئیں گے, کیونکہ چائے اگر میں نہیں دوں گی تو ڈائٹ پلان ہی فالو نہیں ہوگا. وہ کہیں گے یہ کون ہے جو, یہ تو ہے کون, ہاں یہ چائے نہیں دے رہی. ہم آپ کو نہیں جانتے. ویسے آپ مجھے کافی سخت لگ رہی ہیں ڈائٹیشین. مجھے سخت نہیں ہوں. دیکھیں, جب آپ میرے پاس آئی ہیں, آپ نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ یہ میرا ویٹ لاس کرائے گی. اگر میں آپ پہ نہیں کروں گی, آپ کو باؤنڈ نہیں کروں گی, باؤنڈریز نہیں بناؤں گی, تو آپ جا کے یہی کہیں گی میں زینب کے پاس گئی تھی, وہ تو کسی کام کی نیوٹریشنسٹ نہیں ہے, کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے اس کو. یہ ہمیں بلیم کرنا جو ہے نا کسی کو, وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. تو اس کو وہ ٹیکل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے وہ واقعی ہی کرتی ہوں اسٹرکٹنس, لیکن وہ پھر کام آتی ہے کہ لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. شروع کے کچھ دنوں میں مشکل لگتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا زینب, وقت ہمارے پاس محدود ہے. اینی تھنگ ایلس جو سحری میں ہم نے ایڈ کرنی ہے؟ اس کے بعد میں پھر یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ورلڈ وائڈ بہت زیادہ اس کا کانسیپٹ ہوا, اس حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑا سا. اس کے بعد ہم چائے کا استعمال کریں گے, اور آخری منٹ تک جو ہے اگر ہمیں ابھی بھی بھوک لگ رہی ہے, کیونکہ ہم نے 2 بجے کھا لیا تھا 2:30 بجے, تو ہم یہاں پہ بھی بادام کا استعمال کر سکتے ہیں, کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں. چیا سیڈز ویسے تو فل آف فائبر ہیں, وہ ہمیں بھوک نہیں لگنے دیں گے, سارا دن ہمارا بہت اچھا رہے گا. اور پانی میں 1 چمچ کافی ہے چیا سیڈز کا؟ ایگزیکٹلی. اس کے پھولنے تک ویٹ کریں, پھول جائے اس کے بعد اس کو استعمال کریں. پانی جو ہے وہ 3 سے 4 گلاس کم از کم, یہ 3 سے جو ٹائم ہمارا ہے سحر کا, اس میں پانی کا استعمال کریں. میں خود اس چیز کو بہت وہ ریکمینڈ کرتی ہوں. میں خود سحری میں پانی کو بہت زیادہ پریفرنس دے رہی ہوتی ہوں, کیونکہ ہم بیسیکلی کیمل تو ہے نہیں کہ جو پانی اسٹور کر لیں گے, لیکن باڈی کو ہائیڈریٹ بھی رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. افطار سے سحر تک کم از کم 12 سے 15 گلاس کم از کم پانی کے پینے. ہم دودھ کو بھی پانی میں شامل کر رہے ہوتے ہیں, شربتوں کو پانی میں شامل کر رہے ہوتے ہیں, نہیں, پانی کا کام پانی نہیں کرنا ہے. اچھا صرف آخری ایک بات بتا دیں, روزہ کھولیں کس چیز سے؟ پانی سے کھولیں؟ کھجور سے کھولیں. کھجور سے. ویسے بھی ہمارے ہاں 3 مختلف اشیاء کے اندر اور نمک کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اچھا اب آ جائیں جی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی. یہ جو ہمارے روزے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر یہ ایک انسپریشن لی گئی ہے, اور اب بڑے بڑے جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, اور اس کے فوائد ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مختلف ڈیزیز ہیں, چاہے کینسر ہے, چاہے کینسر ہو گیا, پھر آپ کے ایون بلڈ پریشر, شوگر, یہ ساری, تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک ان واحد ڈائٹ میں سے ہے جو میں خود ریکمینڈ کرتی ہوں. اچھا. ورنہ ڈائٹس جو ہیں مجھے نام لینا بالکل نہیں پسند. آئی لو ٹو سے ہیلدی کھاؤ اور اچھا کھاؤ, اپنا لائف اسٹائل چینج کرو. ڈائٹس آر فار مومنٹس, ناٹ فار لائف. اس لیے ہمیں پوری لائف لے کے چلنا ہے تو ہیلدی کھانا ہے. لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ واحد ڈائٹ ہے جو مجھے خود پسند ہے, جس میں 16 to 8 والی جو ونڈو ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہوں, کیونکہ وہ ہمارے اسلام نے بھی دی ہے. رمضان کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ہے, اور آپ اس کو پورا سال بھی لے کے چل سکتے ہیں. آپ اس کو 1 مہینہ تو ہم رمضان کر ہی رہے ہیں, 1-2 مہینے ساتھ تو اس کو ہم کنٹینیو, کین وی میک دس آور لائف اسٹائل؟ نہیں, ہم اس کو اس طرح سے کریں گے, 15 ڈیز کر لی, 5 دن چھوڑ لی, پھر 15 ڈیز کر لی, 5 دن چھوڑ لی. اچھا. کیونکہ اپنی باڈی کو جو ہے وہ ریجنریٹ کرنے کا, ریجوینیٹ کرنے کا ٹائم دیں. باڈی جو ہے وہ ہیل کرتی ہے ہماری, اس کا ہیلنگ ٹائم پروسیس جو ہے وہ ہم نے اسپیڈ اپ کرنا ہے, اس کا کام کریں. دیٹس امیزنگ, لولی میٹنگ یو. اینڈ آپ نے بہت زیادہ اچھی باتیں تو نہیں بتائی, لیکن یقینی طور پہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوں گی. سو آپ نے اپنی پروفیشن کو لیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے, مگر آج کل جو ڈیوٹی اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں لوگ اسے پسند نہیں کرتے. بٹ یہ کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اٹس یور چوائس واٹ یو وانٹ ان لائف.
اگر تو آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو سختیاں، تھوڑی ریسٹرکشنز اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کی ذات نے جو ہمیں دی ہے نا، وہ ہم ہیں. اور یہ جو ہم ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. ہم نے جسم کو بھی ڈائٹ ظاہرہ پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے اپنی روح کو بھی ڈائٹ پرووائڈ کرنی ہے. تو جب یہ دونوں کو بہترین ڈائٹ دیں گے ہم، چاہے وہ ایموشنل ڈائٹ ہو، چاہے وہ ہماری جو کھانے پینے کی ڈائٹ ہے وہ ہو، تو پھر یہ بیلنس کر کے اپنی زندگی کو ہم خوبصورت اور تبدیلی لا سکیں گے. تبدیلی ایسے کہنے سے نہیں آتی، جتنے مرضی آپ، وہی دو چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں. میں نے جب بھی ریلیجس کوئی گفتگو کرتی ہوں نا چینج کرنے کے لحاظ سے، تو میں ہمیشہ یہ بات ضرور کہتی ہوں اپنے آپ سے کہ جتنے مرضی ڈائٹ چارٹس آپ اپنے سرہانے رکھ لیں اور ایک سائڈ پہ قرآن رکھ لیں، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا نا تب تک چینجز نہیں آئیں گی. تھینک یو سو مچ زینب. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ. اور یہ خوبصورت باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، سدا سنتے آ رہے ہیں، مگر اس دفعہ یہ عہد اور عزم کیجئے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگیاں بدل دیں گے اور ویسے بننے کی کوشش کریں گے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے، واپس آئیں گے. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.